الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ ایک اور بھی چیز دی گئی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں لعنت کرنے لگے ایسی عورتوں پہ کہ جو اپنے سامنے دانتوں کو خوبصورت دکھلانے کے لیے اس کے اندر سپیس پیدا کرواتی ہیں اور اپنی پلکیں بنواتی ہیں اور جسم کو گودنے والی گدوانے والی سب کے اوپر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعنت کی. ام یعقوب نامی ایک عورت تھی، اس کو پتا چلا، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کیوں نہ بھیجوں کہ جس کے اوپر لعنت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجی ہے. اور فرمایا کہ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قرآن مجید کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بیان فرمائی. فقالت، وہ عورت بول اٹھی، لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِي مَا تَقُولُ، میں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، آپ جو بات بیان کر رہے ہیں میں نے تو پورے قرآن میں کہیں نہیں پڑھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال كنت قرأته لقد وجدته اما قرأتي، اگر تو غور کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے، اس کو سمجھے، غور و فکر کرتی تو تمہیں ضرور وہ بات مل جاتی. کیا تم نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اللہ خالق و مالک نے فرمایا جو میرے محبوب تمہیں دیں اس کو تھام لو، اس کو قبول کر لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال فإنه نهى عنه، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دانتوں میں خلا پیدا کرنا، پلکیں بنوانا اور اپنے جسم کے اوپر نشانات گودنا گدوانا سب سے منع فرمایا ہے. تو اس بنیاد پہ میں ایسی تمام عورتوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. اب یہاں پر بھی دیکھیں وہ عورت کیا کہتی، ام یعقوب بڑی معروف خاتون تھی، بڑی میچور تھی، بڑی سمجھدار تھی، بڑی علم والی تھی، کہتی ہے میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، میں نے تو ایسی بات نہیں سنی، میں نے تو ایسی بات نہیں پڑھی، مجھے تو دکھلائی نہیں دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو بڑے نحیف تھے، بڑے کمزور تھے جسم کے اعتبار سے، باڈی کے اعتبار سے، مسواک کی غرض سے ایک درخت کے اوپر چڑھتے ہیں، نیچے سے پنڈلیاں دکھلائی دی، بڑی خفیف اور باریک، صحابہ مسکرا دیے. ان کی ننھی معصوم اور پتلی خفیف ترین نحیف پنڈلیاں دے کے صحابہ مسکرا رہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گویا ہوئے. آپ نے فرمایا کس کی پنڈلیوں کے اوپر کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ اللہ کی قسم ہے اگر یہ پنڈلیاں احد پہاڑ کے برابر تولی جائیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی. وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ دل پہ اترنے والے قرآن کا وہ حصہ تلاوت نہیں کیا جس میں اللہ خالق و مالک نے فرمایا وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے اللہ کے نبی تمہیں روکے رک جاؤ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے ایسی خواتین کو ایسے افعال کرنے سے منع کیا ہے. قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ اس کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جو کیا ہے تو کس کی اجازت سے کیا ہے، کس کے کہنے پہ کیا ہے، کس کی وحی کے ساتھ کیا ہے؟ یہی قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولا کرتے تھے. گویا کہ قرآن کے ساتھ اور بھی کوئی چیز ہے اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے، وہ آپ کی حدیث ہے، وہ آپ کا پریکٹیکل ہے، وہ آپ کی خاموشی ہے. تین قسم کی سنتیں ہیں، احادیث ہیں. آپ نے جو زبان نبوت سے فرما دیا قولی حدیث ہے، آپ نے جو کر کے دکھلا دیا فعلی حدیث ہے. آپ کے سامنے آپ کے کسی چاہنے والے نے کوئی کام کیا، اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا لیکن دیکھا، دیکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کی، منع نہیں کیا، وہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی تقریری حدیث ہے.
تو اگر ہم اپنے دلوں کو تسکین پہنچانا چاہتے ہیں، امن میں آنا چاہتے ہیں، سکون میں آنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اہل کفار کو، نبی علیہ السلام کے گستاخوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو ماتھے کو جمر بنا لیں۔ آپ دکھلائی دیں لباس سے، چہرے سے، گفتگو سے، کاروبار سے، تجارت سے، ازواجی لائف سے، بچوں کے حوالہ سے، آپ چلتے پھرتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ایک بہترین مسلمان ہوں، اللہ خالق و مالک کو پسند ہوں۔ جس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام کی قربت اختیار کریں گے اس قدر ان کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ پریکٹیکل کی طرف آئیں۔ آج کون سی مسلمان کی زبان ہے جو فرانس کے صدر کو گالیاں نہیں دے رہی، برا بھلا نہیں کہہ رہی، اپنے اپنے انداز کے سب اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن نمازوں کو ترک بھی کر رہے ہیں، گستاخان رسول کے ساتھ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جمعے کے جمعے اپنے چہروں کے اوپر بلیڈ بھی چلا رہے ہیں، بلکہ کچھ تو ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ چلا رہے ہیں۔ کبھی میں نے دیکھا ہے سیلون پہ جا کے جب گھومنے والی کرسی پہ بیٹھ کے نائی کو پیسے دے کے نبی کی سنت کو اتروا کے گندی نالیوں اور گٹر سیوریج کے اندر پھینکواتا ہوں، کبھی مجھے ایسا احساس نہیں ہوا کہ کیا اللہ کے نبی کی یہ گستاخی نہیں ہے؟ کہاں لے کے جائیں اس آیت مبارکہ کو؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ اللہ کے نبی نے یہ سنت نہیں دی کہ اس کو پکڑ لو، تھامو؟ 17 سے 18 حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دلالت کرتی ہیں کہ داڑھی کو رکھو، مونچھوں کو کترواؤ، داڑھی کو معاف کر دو، اس کو اگنور کر دو، درگزر کرو، اس کو مت چھیڑو، اس کو نہ کٹواؤ، اس کو نہ منڈواؤ، اس کو چھوڑ دو، مونچھوں کو کترواؤ، کہ اللہ کے نبی نے نہیں دیا؟ فخذوہ، قرآن کہتا ہے پکڑ لو اس کو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے داڑھی کو منڈوانے سے منع نہیں کیا؟ کیا روکا نہیں؟ کیا نماز کو ترک کرنے سے وعید نہیں سنائی؟ کیا سود سے منع نہیں کیا؟ کیا جھوٹ سے منع نہیں کیا؟ کیا قطع رحمی سے منع نہیں کیا؟ کیا شراب نوشی سے منع نہیں کیا؟ کیا سود کے کھانے کھلانے اس کے اوپر گواہی دینے سے منع نہیں کیا؟ کیا چھوٹوں کے اوپر ظلم کرنے سے منع نہیں کیا؟ کیا بڑوں کی بے ادبی کرنے سے منع نہیں کیا؟ کیا مسلمانوں کے ناجائز اموال کو ہڑپ کرنے سے منع نہیں کیا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ ایک بالش کے برابر بھی کسی نے کسی کی زمین پہ اگر ناجائز قبضہ کیا تو 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا؟ یہ ساری چیزیں پتا ہونے کے باوجود کوئی پرواہ نہیں، اور اگر کوئی اغیار گستاخی کرے تو ہماری زبانوں پہ گالیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا قالت بلا، کہتی ہے ہاں کیوں نہیں، میں نے تو یہ آیت پڑھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال فإنہ نہى عنہ، تو پھر سن رکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے۔ گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس چیز سے منع کرے اور ہم باز نہ آئیں، منع نہ ہو، رکے نہ، اپنی خواہشات کو پیغمبر کی جوتیوں کے اوپر قربان اگر نہ کریں، تو پھر لگتا تو یہی ہے کہ ہمارے اوپر بھی لعنت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔